اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی عشرہ 11واں درس اور اس کا پہلا پارٹ ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ ماضی بعید سے مطلب یہ ہے کہ بہت دور کی بات ہے۔ ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں کرتا تھا۔ فعل ماضی کی دو قسمیں ہیں، ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ فعل ماضی کے شروع میں لفظ کانا بڑھا دینے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے، جیسے ذہبہ وہ گیا اور کانا ذہبہ وہ گیا تھا۔ ذہبو سے جیسے وہ جاتا ہے اور کانو ذہبو وہ لوگ گئے تھے۔ اسی طرح فعل مضارع کے شروع میں اگر کانا بڑھا دیا جائے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے، جیسے یذہبو سے کانا یذہبو وہ جاتا تھا، اور یذہبون سے کانو یذہبون وہ لوگ جاتے تھے۔ ان کی پوری گردان حسب ذیل طریقے پر آئے گی، جیسے فعل ماضی بعید کی گردان کانا ذہبا، کانا ذہبا، کانو ذہبو، کانا ذہبت، کانتا ذہبتا، کننا ذہبنا وغیرہ۔ اسی طریقے سے فعل ماضی استمراری کی گردانیں ہوں گی کانا یذہبو، کانا یذہبانی، کانو یذہبون۔ پھر اس میں آگے آپ کا کانا کانت تذہبو، کانتا تذہبانی، کننا یذہبنا، کنتا تذہبو، کنتما تذہبانی، کنتم تذہبون۔ اور مذکر حاضر کنتا تذہبو، کنتما تذہبانی، کنتم تذہبون، کنتی تذہبین، کنتما تذہبن، کنتما تذہبانی، کنتن تذہبن۔ اور واحد متکلم میں کنتو اذہبو، اور جمع متکلم کننا نذہبو۔ نوٹ کرنے والی چیز ہے اس کے اندر، ماضی بعید اور ماضی استمراری دونوں میں کانا کا فعل ماضی ہی رہے گا، جیسے کہ اوپر کے نقشے میں ظاہر ہے۔ اسی طرح ماضی بعید اور ماضی استمراری اگر مجہول ہوں، جب بھی کانا اوپر کے نقشے کے مطابق ہی رہے گا، تبدیلی صرف بعد والے فعل پر ہوگی، جیسے کانا کتبہ لکھا گیا اور کانا یکتبو لکھا جاتا تھا۔ تمرین نمبر 59، اس میں ہے آپ کا اردو میں ترجمہ کرو۔ کنتو تلقیت کتابا منذ اسبوع۔ پھر کنتو رأیتک فی مدینۃ بمبئی، کننا زرنا بیت اللہ فی العام الماضی، کنتما جرحتما فی ساحۃ الحرب، کان قتل کثیر من الاعداء، کنتن حزنتن بقفد ابیکن۔ ما كنت عرفتني ولكني كنت
عرفتک، تم مجھ کو جانتے نہیں تھے لیکن میں تم کو جانتا ہوں. کننا خرجنا الی الغائبۃ وصدنا الطیور، کنتم اخرجتم من دیارکم وحرمتم من اموالکم ما کان عوقب عہد من تلاميذ الصف الأول كان ما كان عوقب عهد من تلاميذ الصف الأول ما كنتم حفظتم دروسكم فضربتم كنتن ذهبتن إلى المصلي یوم الفطر. تمرین نمبر 60. عربی میں ترجمہ کرو. میں نے آپ کا مقالہ پڑھا تھا. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو خط لکھا تھا. تم نے اس سے پہلے تاج محل نہیں دیکھا تھا. ہم دونوں چھٹیوں میں گھر نہیں گئے تھے. میں پچھلے سال بھی آپ سے ملا تھا. میں نے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا تھا. وہ لوگ اذان سے پہلے جاگ گئے تھے. تم لوگ کل کھانے پر مدعو کیے گئے تھے. پارسال عید کی نماز جامع مسجد میں پڑھی گئی تھی. اب تمرین نمبر 61 ماضی استمراری اردو میں ترجمہ کرنا ہے. کنت استیقظ صباحا واتلو القرآن. كنت أسمع تغريد الطيور على الأغصان. كان يسكن معي رجلان من أهل القرية وكان يعملان في معمل وكنت أتعلم في الكلية. كان يحرث قروي أرضه ويغني. كنا نخرج إلى البستان وننشق الهواء. كانت ترقع أمي ثيابي وتطبخ لي الطعام. كان تذهب أختاي إلى المدرسة وتتعلمان. كانت تقطف البنات الأزهار ويفرحن. بچیاں پھول توڑتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں. كنا يسمعن الخطبة من وراء الحجاب. كنت تبكين على ولدك وتذكرين حواره. تمرین نمبر 61 اردو میں ترجمہ کرو. عربی میں ترجمہ کرنا ہے. میں اس باغ میں ہر روز ٹہلنے آتا تھا. میں اس گھر میں ایک ایرانی تاجر رہتا تھا. وہ مجھ سے کبھی عربی اور کبھی فارسی میں باتیں کرتا تھا. میری بہن مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی. ہم دونوں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے. عہد اسلامی میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا. شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے جاتے تھے. کل بڑے زور کی بارش ہو رہی تھی. فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. تو مہمانوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی. اس کھیت میں کل ایک مور ناچ رہا تھا.
تم دونوں ندی میں تیرنا سیکھ رہے تھے، ہم لوگ آپ کا 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے، تم عورتیں قرآن کا درس سن رہی تھیں۔ یہ تھا درس عہد العشرہ پارٹ 1۔ انشاءاللہ اب ہمارا درس الدرس الحادی عشرہ پارٹ 2 شروع ہوگا۔ السلام علیکم۔